اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ ہے، یعنی چھٹا روزہ۔ اس گفتگو میں جو عنوان ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے وہ بھی قرآن کو ہی لے کے ہے، جیسے سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی جو شروع کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا۔ اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ تو قرآن کا تذکرہ جہاں جہاں آتا ہے وہ کتاب ہدایت کو لے کے آتا ہے۔ یہ قرآن ایسی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس طرح سے یہ ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، قرآن سے ہدایت لینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس پہ پیچھے جو تھوڑا شروع میں بات ہوئی تھی اس سے کہہ دیں۔ اصل میں ہمارا ہدف ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں تو سورہ حمد میں یہ عہد کرتے ہیں، بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، اس کی مالکیت کا اقرار کرتے ہوئے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، وایاک نستعین، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ وہ استعانت کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ کی بندگی ہی کرنے کے لیے ہم استعانت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ 60 اور 61 نمبر کی آیت ہے سورہ یاسین کی۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم لوگوں سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور 61 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی کہ صراط مستقیم کی جو ہم اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملے گی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کا راستہ کیا ہوگا؟ اگر لاجیکلی بات کیا جائے کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان کا راستہ کیا ہوگا، تو ان کا راستہ وہی ہوگا جو اللہ کی رضا والا راستہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا انہی پر ہوگی جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ اللہ کا انعام انہی پر ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ آلریڈی اللہ کی بندگی کرنے والے ہی ہوں گے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صالحین، نبیین، صدیقین، شہداء میں سے ہیں۔ تو صراط مستقیم کی ہمیں درکار اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ تو اللہ کی بندگی ہم کرنے کے لیے
عہد کرتے ہیں جو سورہ حمد میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کے بعد بات ہوئی تھی اطاعت کی، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی صرف یہ نہیں ہے، بندگی مطلب ہم عبادت سے لیتے ہیں، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے رکوع، سجود، قیام، مثلا جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم لے لیں، صرف اسی کو ہم اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ نے کہا تھا خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، تو شیطان کی بندگی ہم کیسے کرتے پھر؟ تو بندگی کا تعلق اس حکم کے ماننے سے ہے، کہ حکم کو مانا، اس کے مطابق ہم نے عمل انجام دیا، یہ بندگی کہلائے گی۔ اگر شیطان کے حکم کے مطابق کیا تو شیطان کی بندگی کہلائے گی، اللہ کے حکم کے مطابق کیا تو اللہ کی بندگی کہلائے گی۔ تو قرآن سے جو ہدایت ملے گی وہ ہدایت اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے۔ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے ہوگی، اولی الامر کی اطاعت کر کے ہوگی۔ سورہ نساء کی جو آیت بتایا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اب اس میں آج قرآن کی ایک ہدایت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حمد میں جو ہم دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط مستقیم کی ہم ہدایت طلب کریں تو کیا قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے؟ یہ قرآن اگر ہدایت کی کتاب ہے تو کیا قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک آیت ہے سورہ انعام کی 151 سے لے کے 153 نمبر تک۔ 153 نمبر کی جو آیت ہے اس کا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی میرا سیدھا راستہ، یہی میرا صراط مستقیم ہے، اسی پر چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے کہ یہی راستہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ یہ سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت ہے۔ 152 اور 151 نمبر جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ خبر لگے گی کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ 151 نمبر کی آیت ہے، اس کے پہلے کی جو آیت ہے وہ بنی اسرائیل سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے یہ اکثر چیزیں، یہ حرام حلال پہ کھانے پہ بہت زیادہ دھیان دیتے تھے کہ کھانے میں کیا حرام ہے۔ بکرے کا، جیسے گائے کا، بکرے کا گوشت ہے تو اس کا کون سا حصہ عورتوں پر حرام ہے، کون سا مردوں پہ حرام ہے، تو اس طرح کا مسئلہ ان کے یہاں بہت زیادہ تھا۔ تو وہی سب باتیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، آؤ میں تم لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو تم لوگوں کے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ 153 نمبر کی آیت دھیان میں رکھیے گا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کی بات اب یہ ہم بیان کر رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 52 کی۔ کہہ دیجئے، آؤ میں تم لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو تم لوگوں کے رب نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تم لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے
کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھیج رہا ہے۔ یہ 151 نمبر کی آیت ہوئی۔ اب 152 نمبر کی آیت، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا، یہ صراط مستقیم کی ہے سب، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یتیم پہ ہو سکتا ہے بات کریں گے، یتیم صرف اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ مر جائے، صرف اسے یتیم نہیں کہا جاتا ہے۔ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچے، یعنی کہ اگر یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے یا بڑا بھی ہے، سمجھ اس کے اندر نہیں ہے، تو سوجھ بوجھ جب آ جائے تب اس کو واپس کر دو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول جب بھی کرو، جیسے سامان کسی کو مان لو کوئی ہم سے خرید رہا ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں تو صحیح ناپ کے دے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ، اس میں بہت وسعت ہے ناپ تول میں۔ مطلب ہم کوئی بھی سامان کسی کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو پیسہ لے رہے ہیں تو اس کو ہم سامان بھی ویسے دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کے زمانے اللہ کہلوا رہا ہے۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اللہ کسی کے اوپر ذمہ داری اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل عدالت والی بات کرو، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ جیسے جب بات کرو، سب دیکھیں جتنا قانون اللہ بتا رہا ہے رسول اللہ کے ذریعے، سب ہمارے ایک دائرہ بتایا تھا، وہی دائرے کے اندر کا قانون ہے کہ جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اور وہ انصاف کی بات کرنے میں بھلے ہی وہ بات تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی جائے۔ قریب ترین رشتہ دار کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے والد ہو سکتا ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بھائی کے خلاف بات جا رہی ہے تو ہم انصاف کی بات نہ کریں۔ یہ مطلب عقل بھی کیا کہہ رہی ہے کہ اگر مان لیجیے پڑوس میں کچھ لفڑا چل رہا ہے ہمارے پڑوس میں، کہ میرے بھائی سے اور کسی پڑوسی سے کوئی سی بات پہ الجھن ہے، اور میرا بھائی غلط ہے، پڑوس والا صحیح ہے، تو ہم بات کریں اللہ کے حکم کے مطابق جو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی وہ بات جائے، تو ہم اس پڑوسی کے ساتھ کھڑے ہوں یا اپنے بھائی کا ساتھ دیں۔ یہاں پہ عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سب دیکھیے صراط مستقیم ہے جو سورہ حمد میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کیوں نہ تمہاری بات قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی جائے۔ اس کی اہمیت ہمارے اندر کتنی ہے؟ جیسے پیچھے جو کل بات ہوئی تھی کہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو کہا تھا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو اب اللہ کا حکم رسول اللہ بتا رہے کہ جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کیوں نہ وہ بات تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی جائے۔ تو ہم رسول اللہ کی اطاعت اگر آج کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ یعنی کہ جب بات ہوگی تو عدل کی بات کریں گے، ناانصافی کی بات نہیں کریں گے۔ اگر ناانصافی کی بات کیا تو یہی شیطان کی بندگی ہو جائے گی۔ اب اس کے پہلے ہے کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول مطلب لین دین جو بھی کر رہے ہو، یا تو ناپ کے دیا تھا یا تول کے دیا تھا، اسی طرح سے چیز بکتی ہے تو اس کو عدل کے ساتھ کرو، مطلب اس میں ہیرا پھیری ملاوٹ مت کرو۔ اگر ملاوٹ کیا
پیسہ پورا لیا، مال کم دیا یا ملاوٹ کیا، تو یہ شیطان کی عبادت ہو گئی، یہ صراط مستقیم سے بھٹکا دیا شیطان نے۔ اور یہ جو اللہ رسول اللہ کی بات بتا رہے ہیں، یا اللہ رسول اللہ کے ذریعے جو ہمیں اپنا پیغام دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا کہ بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کیوں نہ وہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی چلی جائے۔ ناپ تول کو پورا کرو، یعنی کہ جو پیسہ لو اتنا دو۔ ٹینی مارتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں مال میں، تو یہ شیطان کی بندگی ہے، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے، بس ہم نے کر لیا، وقت گزرا تو یہ گزر گیا، ڈھک گیا۔ ڈھکتا نہیں ہے عمل، کوئی ڈھکتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے عمل۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ ہم عمل کرتے جائیں گے، جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ کرنے میں کوئی الگ سے کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں، بس ہم نے ایک کیمرہ آن کر کے اس کو پلے کر کے چھوڑ دیا، تو ریکارڈنگ ہو رہی کہ نہیں؟ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں، ہم یہاں جو بول رہے ہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا۔ ہم کچھ بھی بولیں، اسی طرح انسان کا اعمال ہوتا ہے، انسان کا اعمال اللہ کے سسٹم میں وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، وہ آٹومیٹک ریکارڈنگ ہے۔ فرشتے جو لکھ رہے ہیں تو وہ سب نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کی کبھی موقع ملا تو بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن اصل میں لوگوں کا نامہ اعمال ہی تو ہے۔ جناب موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تھے کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، تو فرعون نے کہا تھا کہ وما رب العالمین، تو اس کی بات لوح محفوظ پہ لکھ لی گئی نا، کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وما رب العالمین، پھر وہ لوح محفوظ سے یہاں ہمارے پاس قرآن بن کے آئی آیت کہ فرعون نے یہ کہا تھا، تو اس کی جب ریکارڈ ہوئی تھی بات تب تو آئی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نام اعمال ایسے لکھاتا ہے، اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ لکھ گیا، اب وہ مٹے گا کیسے؟ مٹے گا ایسے کہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، یعنی کہ جو غلطی کی ہے پیچھے، کہ اب آئندہ وہ ہم نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے تو صرف زبان سے نہیں کہنا ہے کہ نہیں کریں گے، اس پہ پچھتانا جو پیچھے کیا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور اس کو اپنے عمل سے کر کے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم دیکھو ویسے نہیں کر رہے۔ مثلا کوئی کپڑا مالی ساڑی کا دھندا ہوتا ہے، ہم لوگ ساڑی سے لے لیتے ہیں، ہم ساڑی کسی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پیور بھی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم اس کو پیسہ لے رہے ہیں کتان کا، پیور کا، اس کو تانی ہم نے نقلی کتان کی لگا کے دے دی، اور پیسہ لیا اس سے ہم نے پورا اصلی کتان والا۔ تو یہ کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں ہے کہ ناپ تول کو پورا کیا کرو، تو یہ اللہ کا حکم، اللہ کا رسول نے بتا رہا ہے کہ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ ہم نے پیسہ لیا کتان کا، ہم نے اس کو نقلی کتان کی تانی لگا کے دے دیا، ہم نے زری میں ایک تاگ ملا کے اس کو بیچ دیا، تو یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں، یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہونا ہے وہ بہت خطرناک ہے، یعنی کہ آخرت میں، صرف آخرت اس دنیا کے بعد کا نہیں، یہی جیسے یہ عمل ہم نے انجام دیا، کسی کو دھوکہ دیا، نقلی مال ملا کے بیچا، تو اس کا ہمیں یہی دنیا میں ہی انجام مل جائے گا۔ قرآن اسی سے متنبع کرا رہا ہے کہ اس کے انجام سے تم ڈرو۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ سب ختم، برباد ہو جائے گا۔ اس پہ ہم لوگ اگر ایمان ہو جائے کہ اس کا انجام کیا ہے، قرآن یہی بتا رہا ہے۔ سورہ ہود تھوڑا سا پڑھیں گے، اس میں ہر نبی نے اپنے قوم میں جو بتایا یہی بتایا ہے۔ جیسے سورہ اس میں جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہم پچھلے سال بیان کیا تھا کہ جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم پیسہ پورا لے رہے ہو، مال ناپ تول کے اس کو کم دیتے ہو،
تو یہ سورہ انعام میں وہی اللہ کا حکم رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. یہ 152 نمبر سورہ انعام کی آیت میں کہ اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو. تو وہ جو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ پیسہ لیتی تھی اور کم مال تول کے دیتی تھی. تو جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں یہی کہا تھا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ اس کا عذاب آ جائے گا تو تم لوگ کا سب بزنس ختم ہو جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ اس کا عذاب صرف دنیا آخرت میں ہوگا، روز محشر ہوگا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس میں ہے سورہ ہود میں کہ شعیب ایسا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں تو بڑے صحیح آدمی ہو، لیکن ہر وقت ٹوک ٹاک کرتے رہتے ہو. اور یہ کیا کہ مطلب ہم اپنی مرضی سے سب نہیں کر سکتے، یہ کون سا غلط کام ہے؟ تو اب یہ بتائیے کہ جناب شعیب علیہ السلام کا دور کب کا ہے؟ اگر اندازہ آپ لگائیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب جوانی میں مصر میں ایک آدمی کو گھوسا مارتے ہیں، بنی اسرائیل عرض کے فرعون کے آدمی کو، تو وہاں سے بھاگ کے جب جاتے ہیں مدائن، تو وہاں جناب شعیب علیہ السلام کے ہی 8-10 سال وہ ٹھہرتے ہیں. تو آج سے 2024 سے تقریباً سمجھ لیجئے 4-4.5 ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جناب شعیب کا، کہ پیسہ پورا لیتے ہو اور مال کم تولتے ہو. تو وہ حرکت جو وہ لوگ کرتے تھے، تو یہ قرآن کی آیت کیسے بنا؟ ان کا اعمال لکھا گیا تب تو نہ بنا. اور وہی حرکت جو 4-4.5 ہزار سال پہلے وہ کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا. وہی آج اگر ہم کریں گے تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا قانون بدل گیا. مثلا اگر دھوپ نکلی ہے، دھوپ کے آگے اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو اس کی پرچھائی آج پڑ رہی ہے، تو کیا 4 ہزار سال پہلے یہ پرچھائی نہیں پڑتی تھی؟ پڑتی تھی یا کچھ فرق میں پڑتی تھی؟ نہیں، بالکل ایسے ہی پڑتی تھی پرچھائی. تو قانون اللہ کا وہی ہے. اب ہمارے یہاں جو رائج دین ہے، رائج دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو. رائج دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ رائج مطلب جو ہم لوگ جس ابھی جی رہے ہیں، جس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اس کی کتنی حیثیت ہے کہ بیٹا باپ کو ٹوک دے کر پتہ لگے کہ ناپ تول میں وہ چوری کر رہے ہیں، مطلب اصلی تار میں نقلی ملا کے بن رہے ہیں، تو لڑکے کے اندر جرات ہے کہ باپ کو ٹوک دے؟ یا باپ کے اندر جرات ہے کہ لڑکے کو ٹوک دے؟ نہیں، کیونکہ سب مل بانٹ کے وہی کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ بھی لڑکے کو یہی سکھا رہے ہیں کہ یہی کرنا ہے. تو ہم کہاں جی رہے ہیں؟ یہ غور کرنا پڑے گا. نہیں، ہم جی کہاں رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد کہ ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ کرو، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کیوں نہ وہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف بات جائے. یعنی کہ قریب ترین رشتہ دار کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو ہم اس کے حق میں بات کریں، بھلے غلط ہو. رائج یہی ہے. گلی میں کچھ ہوگا، جاگا دی بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا دین، اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں، اللہ کا حکم یہی سب دیکھیے وہ قانون ہے جس قانون کے تحت ہمیں یہاں زندگی گزارنا ہے. دین کچھ الگ نہیں ہے. دین پوچھا تھا نا کہ اگر پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں. اس کا سیدھا سا مطلب ہوا کہ تم جو یہاں زندگی گزار رہے ہو معاشرے میں، وہ کس قانون کے تحت گزار رہے ہو. تمہارا دین کیا ہے؟ مطلب کہ تم یہاں زندگی کس قانون کے تحت گزار رہے ہو. تو ہم کیا اللہ کے قانون کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے. تو کس کے قانون سے گزار رہے ہیں؟ شیطان کے قانون سے گزار رہے ہیں. تو ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں کہ شیطان کی کر رہے ہیں؟ یہاں مصلی پہ ہم باوضو آ کے سورہ حمد پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور جا کے ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو جھوٹ والی کر رہے ہیں، تو یہ کس کی کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے خلاف پھر یہاں گواہی دے رہے ہیں، یہاں ہم عہد کر کے جا رہے ہیں مصلی پر کہ یہ تیری بندگی کریں گے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، باہر جا کے شیطان کی کر رہے ہیں۔ تو رائج دین میں اور قرآن کے دین میں بہت فرق ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، اس کا مطلب کہ تمہارا یہاں زندگی گزارنے کا قانون کیا ہے، تب ہم کہیں گے، اگر اللہ کا قانون ہوگا تب ہم کہیں گے اسلام دینی، اسلام میرا قانون ہے، یعنی کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے سلامتی والا نظام، وہ میرا قانون ہے، اس کو ہم اس کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام مطلب سلامتی والا، دین مطلب قانون۔ تو اب انصاف کے ساتھ ناپ تول کر مال کا دینا یا لینا، یہ انصاف ہے کہ بے انصافی ہے؟ ناپ تول کے دینا، اتنا ٹینی نہ مارنا یا ملاوٹ نہ کرنا، یہ انصاف ہے نا؟ تو یہ قانون کس کا بنایا ہے؟ اللہ کا بنایا ہے، اور اس کے خلاف اگر ہم کرتے ہیں تو وہ قانون کس کا ہے؟ وہ شیطان کا ہے۔ تو اللہ نے تو روز اول ہی بتا دیا تھا، تو خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور شیطان سے بھی کہا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیطان کی پیروی مطلب کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، سمپل سا۔ شیطان کی پیروی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو رب نہ ماننا، اللہ کو خالق نہ ماننا، کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا، صرف اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو ابلیس کی پیروکار اصل میں وہی ہوا جو اللہ کو رب مانے گا، اللہ کو خالق مانے گا، اللہ کو رازق مانے گا، سب مانے گا، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، یہ ابلیس کا پیروکار ہوگا۔ اور اس میں ایک خاص بات پوائنٹ کی بتا دیں، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تو وہ اللہ کی ذات میں بھی پھر شریک نہیں کرے گا، اللہ کے صفات میں بھی شریک نہیں کرے گا، لیکن شرط ہے کہ پہلے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، اور جب اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی رسول اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نافرمانی کیا تو شیطان کی بندگی میں چلے گئے، اور اگر فرما روائی کی تو گویا رسول اللہ کی اطاعت کی، اور رسول اللہ کی اطاعت آج 2024 میں ہمیں کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمیں کیا پتہ رسول اللہ کب آئے تھے۔ تو یہ قرآن، رسول آج قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کی اہمیت یوں ہی بہت نہیں کہی جاتی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ہم نے اس کو صرف مردوں کو پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے کہ پڑھ کے مردوں کو بخش دیا جائے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو ہر آدمی اپنے حصے کی ہدایت لے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ اس کی بندگی میں زندگی گزرے، نہ کہ شیطان کی بندگی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔